الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ تشریف لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک طرف ولادت کا مہینہ اور دوسری طرف وفات کا مہینہ۔ آج سے 1450 سال پہلے اگر تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھو گے، پڑھو گے، پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے صحابہ کا کیا حال تھا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ولادت کو ہم مانتے ہیں۔ جو ولادت کو نہ مانے، نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہو، وہ پکا کافر ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں جو نبی کی پیدائش پر خوش نہ ہو۔ ولادت کو ہم مانتے ہیں، نبی کی پیدائش کو ہم مانتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن پوری دنیا کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کی پیدائش پر اختلاف تو ہے۔ کسی نے 8 ربیع الاول کو لکھا ہے، کسی نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے اور لکھا ہے، لیکن نبی کے دنیا سے جانے کے
اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کرام کا اتفاقی رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ لیکن نبی کی پیدائش پر، نبی کے دنیا کے آنے پر خوشی منانے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، تابعین کے تبع تابعین کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور ائمہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ نبی کی پیدائش پر، نبی کی تشریف آوری پر خوشی کس طرح منائی جاتی ہے۔ انسان ذرا سوچے کہ جس نبی نے ہمیں چپل پہننے کا طریقہ سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں کپڑا پہننے کا طریقہ سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں سونے جاگنے اٹھنے کا طریقہ سکھایا ہو، جس نبی نے ہمیں بچے کا نام رکھنے کا طریقہ سکھایا ہو، جو نبی ہمیں بیت الخلا میں جانے کا طریقہ بتاتا ہو، جو نبی ہمیں بال میں کنگھی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہو، کیا وہ نبی نعوذ باللہ اس امت کو ان کی ولادت کی خوشی منانا کس طرح یہ طریقہ بھول گئے تھے؟ نبی کی پیدائش پر خوشی مناؤ، لیکن یہ کیسی خوشی؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہو، بے نمازی آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، شرابی شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ کون سے نبی کی محبت ہے؟ یہ کون سے تم نبی کی ولادت پر خوش ہو رہے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بے نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں، مسجد میں آنے کو تیار نہیں، فجر میں بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں۔ کیا حسن جمال تھا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کتنا خوبصورت اللہ نے ہمارے اور آپ کے آقا کو بنایا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ہم اپنے جو ہے آنکھوں میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، انگلیاں رکھ لیتے تھے، کہیں نور نبوت کی نگاہ کی وجہ سے، نور نبوت کی نگاہ کی وجہ سے ہماری آنکھیں نابینا نہ ہو جائے۔ ایسا حسن جمال اللہ نے عطا کیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں رات میں اپنے کمرے کے اندر چراغ جلا کر کپڑا سی رہی تھی، اللہ کے رسول آئے، چراغ کو بجھا دیا اور مجھے پیچھے سے پکڑ کر اللہ کے نبی مسکرائے۔ اللہ کے نبی کی پکڑنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، جس سوئی سے میں کپڑا سی رہی تھی، اللہ رب اکبر کی قسم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکرانے کی وجہ سے، ان کی دانتوں کی روشنی کی چمک کی وجہ سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی نظر آ جاتے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میری سوئی ہاتھ سے گر گئی ہے، اللہ کے رسول نے مسکرایا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی چمک کی وجہ سے زمین پہ پڑی ہوئی سوئی نظر آ جاتے ہیں۔ ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں، اتنی انوارات ہیں، اتنی برکات ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتے ہیں، مکے کے بڑے بڑے سردار کی عورتیں حضرت فاطمہ عبد المطلب کی گھر والی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی آپ کی بہو کون سا عطر استعمال کرتی ہے، کون سا خوشبو استعمال کرتی ہے، جب ہماری عورتیں آپ کی بہو کے پاس جاتی ہے آپ کی بہو کے کپڑوں میں سے ایسی خوشبو آتی ہے جس خوشبو کی مثال عرب تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ پتہ نہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہے آمنہ کہ آپ کے بہو کے پاس جب ہماری مکے کے سردار کی عورتیں جاتی ہے تو ان کی کپڑوں سے خوشبو آتے ہیں، ان کے پسینے سے خوشبو آتے ہیں، اور ایسی خوشبو کہ جس کی مثال پورے عرب تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ عبد المطلب گھر کے اندر آئے، دروازے کھٹکھڑایا، مائے فاطمہ دروازہ کھولے، عبد المطلب پریشان تھے، گھر کے ڈیرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ مائے فاطمہ نے پوچھنے لگی، عبد المطلب کی گھر والی پوچھنے لگی کہ عبد المطلب پریشان کیوں ہو، کیا پریشانی آئی؟
کہنے لگے کہ آج آپ کے بہو کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ عرب کا رواج ہے بیوہ عورت خوشبو استعمال نہیں کیا کرتے، آپ کی بہو پتہ نہیں کہاں سے خوشبو لاتی ہے، کون لا کر دیتے ہیں، اتنی خوشبو، اتنی تیز خوشبو کہ کپڑے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب کی جو گھر والی تھی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ 4 دن پہلے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے، مکے کی کچھ عورتیں میرے پاس آئے اور یہی سوال کرنے لگے کہ آمنہ سے پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے۔ میں نے آمنہ کو بلایا، میں نے آمنہ کو جو ہے بلائی اور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سوال کرنا چاہا، میں نے سوچا کہ میں پوچھوں کہ آمنہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آمنہ نے جب سر اٹھایا تو میری ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، میری ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ فرماتے کہ عبد المطلب آج سے کچھ دن پہلے آمنہ اس طرف سے گزر رہی تھی اور رات کے اندھیری کی وجہ سے کہ کہیں گر نہ جائے دیوار پہ ہاتھ رکھے تھے، اس دیوار کی مٹی سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنہ کی بستر سے خوشبو آ رہی ہے، آمنہ کی تکیے سے خوشبو آ رہی ہے، آمنہ جس گلی سے گزرتی ہے وہ گلی سے خوشبو آ رہی ہے، آمنہ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ ابھی دنیا میں اللہ کے رسول آئے نہیں ہیں، اتنی انوارات ہے، اتنی برکات ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا ان کی گھر والی سے، فاطمہ سے، کہ فاطمہ پوچھو کیا بات ہے، کیا راز ہے۔ آمنہ رو کر کہنے لگی امی جان مجھے آئندہ سوال نہ کرنا، پریشان نہ کرنا، مجھے عطر کا پتہ نہیں، مجھے دکان کا پتہ نہیں، مجھے عطر کی دکان کا کوئی پتہ نہیں، مجھے کسی نے لا کر نہیں دی، میں نے کسی سے منگوائی نہیں۔ آپ تو عطر کی بات کرتے ہو، آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، اگر میں آپ کو اس سے آگے کچھ بتاؤں تو آپ تو مجھے مستانی کہو گے، دیوانی کہو گے۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد المطلب سے کہنے لگے کہ ابا جان آپ تو عطر کی بات کرتے ہو، خوشبو کی بات کرتے ہو، یہ جو گھر کے سامنے، ہمارے گھر کے باہر دروازے کے سامنے جو پیڑ ہے، جو درخت ہے، میں جب اس درخت کے پاس سے گزرا کرتی ہوں، جب میری اس درخت کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو یہ درخت ایسے ہی بات کرتے ہیں جو میرے سمجھ میں نہیں آتے۔ عبد المطلب نے دروازہ کھولا، کہا کہ بیٹا بیٹی یہی درخت ہے، کیا باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ابو جان جب میں اس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو درخت میں سے آواز آتی ہے، او امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آخری نبی کی ماں تجھے مبارک ہو، ان قریب تیرے جھولی میں تمام نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، اماں ہاتھ میں ڈول دے دیتی ہے کہ جا پانی بھر لیا۔ ڈول ہاتھ میں لے کر جانے لگتی ہوں، نور نبوت اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہے، میرے سے چلا نہیں جاتا۔ جب میرے قدموں کے نیچے، میرے پیڑ کے نیچے کوئی پتھر آ جاتے ہیں، کوئی نوکیلے پتھر آ جاتے ہیں تو وہ نرم ہو کر ریشم ہو جاتے ہیں۔ کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں جو مجھے سلام نہیں کرتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ڈول لے کر کنویں کے پاس پہنچ جاتی ہوں۔ کنویں کا پانی بہت نیچے ہوتے ہیں، میں تھوڑی دیر کھڑی رہ کر سوچتی رہتی ہوں کہ پانی اوپر کو کیسے آئیں گے، جھکا میرے سے نہیں جاتا۔ اتنے میں سے کنویں میں سے آواز آنے لگے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ تجھے مبارک ہو، تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں، کنویں کا پانی خود بخود اچھل کر باہر کو آ جاتی ہے۔ آمنہ فرماتی ہے کہ میں ڈول بھر کر جب جانے لگتی ہوں تو مکے کی عورتیں میرے ہاتھ پکڑ لیتے کہ آمنہ کھڑی رہے، تیرے کھڑے رہنے کی وجہ سے، تیرے قدموں کی برکت سے ہمیں پانی بھرنے میں آسانی رہے گی۔
فرماتے ہیں کہ میں کھڑی رہتی ہوں، ساری عورتیں اپنے اپنے برتن بھر کر جب جانے لگتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، اور میں اکیلی کھڑی رہتی ہوں، اور جب میں پانی لے کر جانے لگتی ہوں تو یہ درختوں میں سے، یہ جھاڑ، یہ پیڑ پودے درختوں کے پتوں میں سے آواز آتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ امام الانبیاء کی والدہ محترمہ تجھے مبارک ہو۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آمنہ باتیں بڑی ساری ہو گئی، بات خوشبو کی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ آمنہ رو کر دھڑام سے جو ہے ابا کے سینے سے لگ کر رو کر کہتی ہے کہ ابو جان بات خوشبو کی نہیں ہے، کمال خوشبو کے نہیں ہے، کمال آنے والے مہمان کی ہے۔ کون آنے والا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار مدینہ آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالتوں کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پے کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہ دو جہاں آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زواد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا، زو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، گین کہنے لگا غلامی سے آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنائے کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پے کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پے کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا وقت آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! وہ نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک کی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اس نبی نے ہم کو بتا کر گیا ہے۔ کیا وہ نبی کا طریقہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ نبی کا طریقہ ہے؟ ہم ذرا سوچیں، ولادت کا موقع ہو، نبی کا ولادت کا مہینہ ہو اور زندگی میں نماز نہ ہو، یہ کیسے مسلمان، یہ کیسے نبی سے محبت؟ 12 ربیع الاول کی خوشی ہو اور جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑتا، چوری کرنے والا چوری نہیں چھوڑتا، زنا کرنے والا زنا نہیں چھوڑتا، بے نمازی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کیسے نبی سے محبت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہماری زندگیوں سے نماز کوسوں دور ہے، مسجد ویران ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے کو تیار نہیں، اور آج کل تو ایک رواج بن چکا ہے، ایک عام رواج ہو گیا ہے، اگر مسجد میں بھی ہے اور سامنے قرآن رکھا ہے تو ہاتھ میں اٹھا کر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں، بس موبائل جیب سے نکالا اور موبائل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی سفر میں ہے، ٹرین میں ہے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے کہ آپ کہیں دکان پر ہو، سفر میں ہو، ٹرین میں ہو تو مجبوری ہے، الگ بات ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں آ کر قرآن پاک ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں، موبائل جیب سے نکالا پڑھ لیا۔ قرآن کو ہاتھوں میں لو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو روحانیت ہے تیرے اندر آئے گا۔ آج قرآن پاک کی تلاوت کا رواج ختم ہو چکا گھروں سے، کوئی مر گیا تو قرآن خانے ہو گیا، کسی کے چیلم پر قرآن کو پڑھ لیا گیا، بس ہو گیا۔ آج سے کچھ سال پہلے
جو بڑے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آج سے کچھ سال پہلے گھروں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام آیا کرتے تھے۔ اگر مسلمان کی بستی سے کوئی صبح کو گزر جاتے فجر کی نماز کے بعد تو ہر گھر سے سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آتے تھے۔ اور آج تو سب سے پہلی بات تو مسلمان کی صبح 6 بجے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اکثر مسلمان صبح 10 بجے اٹھتے ہیں سو کر۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تم نے تو بہت سارے طریقے، بہت سارے صفت غیروں کے اپنائے ہو جو نہیں اپنانا چاہیے تھا، لیکن ایک صفت غیروں کی یہ بھی اپنا لو کہ غیر مسلم جو راتوں کو جلدی سونے کی عادت اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت جو ان کے اندر ہے وہ تم اپناؤ۔ یہ صفت نہیں اپنا رہے ہو تم، جو طریقہ نہیں اپنانا چاہیے وہ طریقہ اپنائے ہو۔ برتھ ڈے غیروں کا طریقہ تھا اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو غیروں کے تم نے اپنائے ہو، لیکن کچھ صفتیں ان کے اندر ایسی ہے وہ صفت تم اپنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ راتوں کو جلدی سونے کی فکر کرو اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ آج اگر فجر پڑھ کر صبح نکلو تو جو ہے 10% غیر مسلم باہر نظر آئیں گے، صبح 1-2% مسلمان نظر آ جائیں گے، ورنہ مسلمان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی زندگی میں؟ کہاں سے پریشانیاں ختم ہوگی زندگی سے؟ کہاں سے گھروں کے اندر برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئیں گے؟ راتوں کو جاگنے کی عادت بنا لیے، 2:30 3 بجے تک ہوٹلوں میں، موبائلوں میں، انٹرنیٹ میں بیزی ہے، اور صبح کے وقت جب اللہ والے کا وقت ہوتا تھا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، رونے کا، اللہ سے مانگنے کا جو وقت ہو، اس وقت میں آج مسلمان سوتے ہیں۔ 2:30 3 بجے 4 بجے مسلمانوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے کہ اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے، جھولی پھیلا کر اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگے اللہ کے سامنے، کہ وہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج وہ وقت مسلمانوں کا سونے کا ہوا۔ جب 2-2 2:30 بجے تک وہ موبائل میں بیزی رہیں گے، ہوٹلوں میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ٹائم کو ضائع کریں گے، تو کیا وہ مسلمان فجر کی نماز اٹھ کر کہاں سے پڑھ سکتا ہے بتائے؟ تو آج سے سب عہد کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ حلال روزی بھی کمائیں گے، دنیا بھی کمائیں گے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، حلال طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے محنت کریں گے اور راتوں کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچے عاشق رسول بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔